اور اس اندھیرے میں کوئی میری عزت کے ساتھ کھیل کر چلا گیا تھا۔ میں نے بس اپنے بچاؤ کے لیے اسے چک مارا تھا۔ مجھے اب تلاش تھی کہ وہ کون ہے۔ میں ہر ایک کو دیکھ رہی تھی۔ میرے دانت کے نشان کس کے ہاتھ پر ہیں؟ رخصتی والا دن میری جان نکل گئی جب وہ نشان میں نے سلامی دینے آئے اپنے۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ میری آواز میرے ہی گلے میں گھٹ کر رہ گئی تھی جب ایک بھاری اور سخت ہاتھ نے اندھیرے میں میرا منہ بہت سختی سے پکڑ لیا تھا اور مجھے پیچھے کی طرف کھینچا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور گھر میں میری مہندی کی تقریب ختم ہونے کے بعد سب لوگ تھک ہار کر سو چکے تھے۔ میں بھی اپنے کمرے میں بالکل اکیلی تھی اور سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اندھیرے میں کچھ سمجھ پاتی یا دروازے تک پہنچنے کی کوشش کرتی، کسی نے مجھے پیچھے سے اتنی زور سے دبوچ لیا تھا کہ میری ہڈیوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں خوف سے بری طرح کانپنے لگی۔ میں نے چیخنے کی بھرپور کوشش کی تھی لیکن اس نامعلوم درندے نے میرا منہ اتنی طاقت سے بند رکھا تھا کہ میری آواز محدود ہو کر رہ گئی۔ اندھیرے کی وجہ سے اس کا چہرہ تو بالکل نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس کی ارادے بہت بھیانک اور گھناؤنے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے مجھے بستر کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنی پوری جسمانی طاقت لگا کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ میرے ہاتھ پاؤں اندھا دھند چل رہے تھے اور اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ اسی کشمکش اور مزاحمت کے دوران میرا منہ ذرا سا آزاد ہوا تو میں نے بغیر کچھ مزید سوچے سمجھے اس کی بازو پر اپنے دانتوں سے پوری قوت سے کاٹ لیا۔ وہ شخص اس اچانک حملے اور درد سے بری طرح کرا رہا تھا اور اس کی گرفت مجھ پر پل بھر کے لیے ٹوٹ گئی۔ اس نے غصے اور تکلیف میں مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور تیزی سے کمرے سے باہر کی طرف بھاگ گیا۔ میں وہی ٹھنڈے فرش پر گر کر دیر تک روتی رہی تھی اور خوف کے مارے میں ساری رات جاگتی رہی۔ میرا وجود مسلسل کانپ رہا تھا اور دل سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے اور میرے گھر کے اندر کیسے پہنچا۔ میرا نام مہنور ہے اور میں کم سے درمیانے طبقے کی پڑھی لکھی لڑکی ہوں۔ میرے گھر میں بڑے بوڑھے والدین اور میرا ایک منہ بولا بھائی زہیب رہتا ہے۔ زہیب میرا تایا کا اکلوتا بیٹا جس کے والدین اس کے بچپن میں ایک افسوسناک ٹریفک حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ اس وقت زہیب بہت چھوٹا تھا، اس لیے میرے والدین نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اسے کبھی یتیمی یا اکیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے اسے بالکل اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا اور اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ میں نے بھی ہمیشہ اسے اپنا بڑا اور سگا بھائی ہی مانا اور وہ بھی مجھ پر اپنی جان قربان کرتا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے اور گھر میں ہر فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر ادھورا سمجھا جاتا تھا۔ میری شادی شاویز نامی ایک بہت ہی سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے اور خاندانی لڑکے سے طے ہوئی تھی۔ شاویز نہ صرف شکل و صورت میں انتہائی خوبرو تھا بلکہ اس کا اخلاق اور بات کرنے کا انداز بھی بہت اعلیٰ اور دل جیت لینے والا تھا۔ میں اپنی اس نئی زندگی کے آغاز کے لیے بہت خوش اور پرجوش تھی۔ شاویز مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور ہماری منگنی کو 6 مہینے کا وقت گزر چکا تھا۔ ان 6 مہینوں میں ہم نے فون پر لمبی لمبی باتیں کی اور اس نے مجھے ہر طرح سے سمجھنے اور خوش رکھنے کی کوشش کی تھی۔ میں دل میں ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ مجھے اتنا اچھا اور خیال رکھنے والا جیون ساتھی ملنے والا ہے۔ شادی والے گھر میں ہر طرف ایک عجیب سی رونق اور خوشی کا سما تھا۔ رشتہ داروں کا ہجوم تھا اور ہر کوئی تیاریوں میں مصروف تھا۔ کوئی کپڑے استری کر رہا تھا تو کوئی مہمانوں کے لیے بستر لگا رہا تھا۔ زہیب گھر کے تمام کام بہت ذمہ داری سے اکیلا ہی سنبھال رہا تھا۔ وہ صبح سے رات گئے تک مہمانوں کی خاطر مدارس سے لے کر کیٹرنگ والوں سے بحث کرنے تک ہر چیز کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کی ماتھے پر پسینہ ہوتا تھا لیکن چہرے پر مسکراہٹ۔ میرے والدین بھی اس کی اس محنت اور لگن پر بہت خوش تھے اور بار بار اسے دعائیں دے رہے تھے۔ ابا جان تو ہر آنے والے مہمان سے بڑے فخر سے یہی کہہ رہے تھے، اگر میرا بیٹا زہیب نہ ہوتا تو میں بوڑھا آدمی اکیلا یہ ساری بھاری ذمہ داریاں کبھی پوری نہ کر پاتا۔ یہ تو میں نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس ہنستے کھیلتے اور خوشیوں بھرے ماحول میں میرے ساتھ رات کے اندھیرے میں کوئی اتنا خوفناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آ سکتا ہے جو میری روح تک کچل دے گا۔ اگلی صبح میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ میں اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکی تھی اور ہر سائے اور آہٹ سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میں نے اتنی بڑی بات اپنی امی کو نہیں بتائی تھی کیونکہ وہ دل کی شدید مریضہ تھی اور ڈاکٹروں نے انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی سے دور رہنے کی تاکید کی تھی۔ ویسے بھی میری شادی میں اب صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو یا گھر کی یہ ساری خوشیاں اچانک ماتم اور سوگ میں بدل جائیں۔ امی صبح ناشتہ لے کر میرے کمرے میں آئیں تو میری بکھری ہوئی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے میرے پاس بیٹھ کر پوچھا، مہنور بیٹا کیا بات ہے؟
تم اتنی تھکی تھکی لگ رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ کیا بات ہے، رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں تھی؟ میں نے بمشکل اپنے گلے میں پھنسے ہوئے آنسو روک کے اور مسکرانے کی ایک بہت ہی جھوٹی اور ناکام سی کوشش کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس مہندی کی تقریب کی تھکاوٹ ہے اور کچھ شادی کی گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے۔ امی نے مسکرا کر میرے ماتھے پر پیار کیا اور کہا، پاگل لڑکی، اب آرام کر لو ورنہ رنگت خراب ہو جائے گی، اور شاویز کیا سوچے گا کہ کیسی دلہن دی ہے۔ میں ان کی بات پر سر ہلا کر خاموش رہنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن میرا دل مسلسل بے چین تھا اور میری نظریں ہر اس شخص کے ہاتھ کو تلاش کر رہی تھی جس پر میرے دانتوں کے نشان موجود ہیں۔ میں نے گھر کے تمام مردوں، کزنز اور رشتہ داروں کے ہاتھ اور بازو بہت غور سے دیکھنے شروع کیے۔ میں چائے یا پانی دینے کے بہانے سب کے قریب جاتی اور ان کے بازو پر کوئی زخم یا پٹی تلاش کر دیتی۔ چونکہ شدید گرمی کا موسم تھا، اس سے زیادہ تر لوگوں نے اپنی قمیضوں کی آستین فولڈ کیے ہوئے تھے یا آدھی آستینوں والی قمیضیں پہن رکھی تھی، جس کی وجہ سے مجھے ان کی ہاتھ اور کلائی دیکھنے میں کافی آسانی ہو رہی تھی۔ میں ایک بڑی ٹرے میں چائے کے کپ لے کر ڈرائنگ روم میں گئی، جہاں میں تمام چھوٹے بڑے کزنز اور ماموزاد بھائی بیٹے سب ہنس کر گپ شپ لگا رہے تھے۔ میں نے ایک ایک کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے ان کے ہاتھ اور کلائی بہت غور سے دیکھا۔ میرا دل ہر بار زور سے دھڑکتا کہ شاید اب مجھے وہ نشان مل جائے اور وہ درندہ بے نقاب ہو جائے۔ میں نے اپنے کزن علی کے ہاتھ پر گہرا سرخ نشان دیکھا تو میری جان نکل گئی، لیکن بھی اس نے ہنستے ہوئے بتایا، اسے کل رات چھوٹا خراش لگا تھا۔ اس طرح میں نے سب کے ہاتھ دیکھے، لیکن کسی بھی بازو پر کوئی دانتوں کا نشان نہیں تھا۔ میرا خوف اور شک مزید بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر وہ شخص کون ہو سکتا ہے جو اس گھر میں چپے چپے سے واقف تھا، جسے معلوم تھا کہ میں کس کمرے میں ہوں اور گھر کا مین سوئچ کہاں سے بند ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں سوچ سوچ کے میرا دماغ پھٹنے والا ہو رہا تھا اور میں اپنے ہی گھر میں ہر قدم پر شدید عدم تحفظ کا شکار تھی۔ اسی دوران شاویز اور اس کے گھر والے کچھ رسموں کی ادائیگی کے لیے دوپہر کے وقت ہمارے گھر آئے۔ میں اس وقت اتنی زیادہ خوفزدہ اور شک کی بیماری میں مبتلا ہو چکی تھی کہ مجھے اب شاویز پر بھی شک ہونے لگا کہ کہیں اس کے خاندان کو کوئی فرد رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر اور میرے کمرے میں نہیں گھس آیا، کہ کہیں اس کے خاندان کوئی فرد رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر میرے کمرے میں تو نہیں گھس آیا، یا شاویز نے مجھ سے ملنے کے لیے کوئی حرکت کی ہو۔ یہ بھیانک خیال ہی میں رونگٹے کھڑے کر گیا اور مجھے الجھن ہونے لگی۔ ڈرائنگ روم میں سب لوگ جمع تھے اور ہنس ہنس کر رسمیں ادا کی جا رہی تھی۔ جب شاویز نے رسم کے دوران مٹھائی کھانے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اس کے دونوں ہاتھوں اور بازو بہت غور سے دیکھا۔ اس کے ہاتھ بالکل صاف اور بے داغ تھے، ان پر کوئی زخم خراش یا دانتوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ مجھے دیکھ کر کچھ سکون ملا اور میں نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ شاویز نے میری طرف دیکھ کر ایک بہت ہی محبت اور شفقت بڑی مسکراہٹ دی اور مجھ سے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا ہوا منور، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے جلدی سے نظر چرائی اور کہا، کچھ نہیں، بس تھوڑی تھکاوٹ اور نیند کی کمی ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا، بس تھوڑا سا وقت اور ہے، پھر تم آرام کرنا۔ لیکن میرا دل کا وہ بوجھ ابھی تک حل نہیں ہوا تھا کہ وہ رات والا درندہ آخر تھا کون اور کہاں چھپا بیٹھا تھا۔ آخر کار میری زندگی کا بڑا دن، یعنی میری شادی کا دن آ ہی گیا۔ بیوٹی شاپ مجھے شہر کے سب سے اچھے بیوٹی شاپ میں دلہن کے روپ میں سجا رہی تھی۔ اس نے مجھے بہت خوبصورت اور قیمتی سرخ رنگ کا روسی جوڑا پہنایا تھا اور بھاری زیورات پہنے تھے۔ میں نے تیار ہونے کے بعد آئینے میں خود کو دیکھا۔ مجھے اس دن دنیا کی سب سے خوش نصیب اور خوبصورت دلہن ہونا چاہیے تھی، جس کی آنکھوں میں خواب ہوتے ہیں، لیکن میرے دل و دماغ پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ وہ کالا اور غلط سایہ میری سوچوں پر مکمل طور پر مسلط تھا اور مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں نے آئینے کے سامنے بیٹھ کر دل میں ایک بہت بڑا اور اہم فیصلہ کر لیا کہ آج رخصتی کے بعد جب میں شاویز کے ساتھ اکیلی ہوں گی تو میں اسے وہ سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی جو اس رات میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ میں کسی بھی دھوکے یا جھوٹ کی بنیاد پر اپنی اس نئی اور پاکیزہ زندگی کا آغاز ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس سچ کا انجام کچھ بھی ہو، مجھے اس بات کا پورا ڈر تھا کہ شاویز یہ سن کر شاید مجھے چھوڑ دے یا مجھ سے نفرت کرنے لگے، لیکن میں اس کے خلوص کے ساتھ بے ایمانی نہیں کر سکتی تھی۔ میری امی اسی وقت بیوٹی شاپ کے کمرے میں آئی اور مجھے مکمل دلہن کے روپ میں تیار کر کر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے میری بلائیں لی اور کہا، ماشاءاللہ، میری بیٹی آج چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، اللہ تیرے نصیب بہت اچھے کرے اور تجھے ہر بری نظر سے بچائے۔ میں نے امی کی یہ دعا سنی تو ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور وہ اسے میری رخصتی کا قدرتی دکھ سمجھ کر میرے آنسو صاف کرتی رہی اور مجھے تسلیاں دیتی رہی۔ بارات بہت دھوم دھام سے شاندار طریقے سے میرج ہال میں آئی اور ہر طرف گہما گہمی روشنی اور خوشی کا ایک عجیب سا سما تھا۔ بینڈ باجے کی گونجتی آوازیں مہمانوں کی ہنسی عروج پر تھی۔ مجھے میری سہیلیوں اور کزنز کے جھرمٹ میں اسٹیج پر پہنچایا گیا۔
میری نظریں شرم اور انجانے خوف کی ملے جلے کیفیت سے مسلسل جھکی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد شاویز میرے ساتھ بیٹھ گیا اور اس نے بہت پیار اور اپنائیت سے میری طرف دیکھ کر میری تعریف کی۔ اس نے کہا کہ تم آج اتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو کہ میری آنکھیں تم پر سے ایک پل کے لیے بھی نہیں ہٹ رہی۔ میں سچ میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں کہ تم میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے آ رہی ہو۔ اس کے نرم لہجے میں اتنی عزت اور اتنا احترام تھا کہ مجھے اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک عجیب تحفظ اور دلی سکون محسوس ہوا۔ مجھے اس وقت ایسا لگا کہ شاید شاویز کے ساتھ رہ کر میں اس رات والے خوفناک سائے اور ان یادوں سے ہمیشہ کے لیے بچ جاؤں گی اور وہ میرا محافظ بنے گا۔ لیکن میرے دماغ کے کسی تاریک اور الجھے ہوئے کونے میں ابھی وہ خوف اور سوال چھپا ہوا تھا، اور میری نظر سٹیج پر بیٹھے اور ہال میں موجود ہر شخص کے ہاتھوں اور کلائیوں کو مسلسل ٹٹول رہی تھی۔ میں اس ہجوم میں بھی اس نامعلوم مجرم کو تلاش کر رہی تھی جس نے میری ان حسین ترین خوشیوں کو ایک ناقابل برداشت خوف اور اذیت میں بدل دیا تھا۔ ہر چیز کا سایہ ابھی تک کسی آفت کی طرح میرا پیچھا کر رہا تھا۔ سلامی کی رسم کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا اور فوٹوگرافرز نے کیمروں کی فلیش لائٹس آن کر دی تاکہ ہر یادگار لمحے کو محفوظ کیا جا سکے۔ خاندان کے بڑے بوڑھے اور رشتہ دار باری باری اپنی نشستوں سے اٹھ کر اسٹیج کی طرف بڑھنے لگے۔ سب سے پہلے میرے بڑے ماموں جان اور ممانی جان آ گئے۔ انہوں نے شاویز کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے ایک بھاری لفافہ اس کی گود میں رکھا۔ ماموں جان نے بھرائی ہوئی اور جذباتی آواز میں شاویز سے کہا، جیتے رہو شاویز، مانور بہت معصوم ہے، اسے ہمیشہ اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھنا اور کبھی کوئی دکھ نہ دینا۔ شاویز نے نہایت تعازی اور احترام سے سر جھکایا۔ ماموں جان کے بعد دیگر خالو اور ان کے بیٹے اور انہوں نے بھی دعاؤں کے ساتھ سلامی دی۔ میں نے لفافے پکڑنے کے بعد ہر کزنز کے ہاتھ کو بہت غور سے دیکھا، لیکن وہاں بھی مجھے مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ ایک ایک کر کے خاندان کے تمام مرد سٹیج پر آئے۔ کوئی مبارکباد دے رہا تھا تو کوئی شاویز کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ باری باری آئے اور انہوں نے شاویز کے ساتھ تصویریں بنائی اور ایک کزن نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، شاویز بھائی اب تو آپ پھنس گئے، اب ساری زندگی ہماری بہن کے نخرے اٹھانے پڑیں گے۔ شاویز بھی ان کی باتوں کا بہت زندہ دلی سے جواب دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا، مجھے یہ نخرے خوشی سے منظور ہیں۔ وہ ہنستے کھیلتے اور پر رونق ماحول میں بھی میری روح شدید خوف اور اذیت سے گزر رہی تھی۔ میں نے اپنے ہر کزن، ہر رشتہ دار اور محلے دار کے ہاتھ اور کلائیاں دیکھ لی تھی، لیکن مجھے دانتوں کا نشان کہیں نظر نہیں آیا۔ میں اندر ہی اندر تھک چکی تھی اور میری امید ٹوٹنے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید وہ درندہ باہر سے آیا ہوا کوئی شخص تھا جو اس رات موقع پا کر گھر کے پچھلے دروازے کے ذریعے اندر گھس آیا تھا اور اپنا گھناؤنا کھیل کھیلنے کے بعد فرار ہو چکا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے ایک عجیب سی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا کہ اگر وہ شخص کوئی باہر کا تھا تو میں اسے زندگی بھر کیسے تلاش کر پاؤں گی اور وہ خوفناک راز ہمیشہ کے لیے چھپا رہے گا۔ اسی کشمکش اور ذہنی اذیت کے دوران ہال کے داخلی دروازے کی طرف سے میرا بھائی شعیب مسکراتا ہوا اسٹیج کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک بہت ہی شاندار اور قیمتی سیاہ رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی اور اس کے بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور وہ آج سچ میں بہت ہی وجیب اور پرکشش لگ رہا تھا۔ خاندان کی کئی لڑکیوں کی نظریں اسی پر جمے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی سی اور بظاہر بہت مخلص مسکراہٹ سجی ہوئی تھی اور وہ لوگوں سے ہاتھ ملاتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ میرے والدین اسٹیج کے بالکل قریب کھڑے تھے اور شیب کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک فخر اور غرور کی چمک آ گئی تھی۔ ابا جان نے پاس کھڑے ایک رشتہ دار سے کہا، دیکھو میرا بیٹا آج کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اس نے اکیلی اس پوری شادی کا بوجھ اپنے جوان کندھوں پر اٹھا لیا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں بوڑھا آدمی یہ سب کچھ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ شعیب نے ابا جان کی بات سن لی اور ان کے قریب آ کر بہت عقیدت سے گلے لگ گیا اور کہا، ابا جان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ماہنور میری اکلوتی بہن ہے اور اس کی خوشیوں کے لیے تو میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ یہ تو بس چھوٹے موٹے کام تھے جو میرا فرض تھا۔ اس کی میٹھی اور پرخلوص باتیں سن کر امی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور انہوں نے شعیب کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے میرے بچے اور ہر بری نظر سے بچائے۔ شعیب ان سے دعائیں لیتا ہوا اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھ کر ہمارے پاس آ گیا۔ اس نے بہت ہی گرم جوشی سے آگے بڑھ کر شاویز سے ہاتھ ملایا اور اسے گلے لگاتے ہوئے بلند آواز میں کہا، بہت بہت مبارک ہو شاویز بھائی، آج تو آپ نے میدان مار لیا ہے اور ہماری سب سے قیمتی چیز آپ نے چرا لی ہے۔ شاویز نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا، شکریہ شعیب بھائی، یہ آپ لوگوں کا بڑپن ہے جو آپ نے مجھ پر اتنا اعتبار کیا ہے اور میں اس اعتبار کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ شعیب نے مسکراتے ہوئے اپنی شیروانی کی اندرونی جیب سے ایک موٹا سا لفافہ نکالا اور اپنے دائیں ہاتھ سے شاویز کی گود میں رکھتے ہوئے اسے سلامی دی۔ اس کے بعد اس نے اپنا رخ میری طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے میں اس وقت سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے بہت ہی شفقت بھرے انداز میں کہا، میری پیاری بہن مہنور، اللہ پاک تمہارے نصیب اچھے کرے اور تمہیں ہر غم سے دور رکھے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دعا دینے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ رسم کے مطابق وہ میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھ سکے۔ میں نے احتراماً اپنی نظر جھکا دی۔ جیسے شعیب کا بایاں بازو میرے سر پر آنا تھا، اس نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھنے کے لیے تھوڑا سا موڑا
اس کی شیروانی کا کف کلائی سے تھوڑا سا پیچھے کی طرف کھسک گیا۔ اسے ایک لمحے میں میری نظر اس کی کلائی کے اس حصے پر پڑی جہاں وہ نشان چھپا ہوا تھا۔ وہاں ایک بہت واضح، گہرا اور تازہ دانتوں کا کاٹنے کا نشان موجود تھا۔ وہ نشان بالکل اسی جگہ پر تھا جہاں میں نے اس اندھیری رات میں اپنی پوری جان لگا کر اس درندے کو کاٹا تھا۔ وہ نشان اب نیلا اور سرخ ہو چکا تھا۔ اس پر دانتوں کی چھاپ اتنی گہری اور واضح تھی کہ اسے پہچاننے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن ایک جھٹکے سے رک گئی اور میرے کانوں میں ایک تیز اور سنسناتی ہوئی سی آواز گونجنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو اور میں کسی اندھے گڑھے میں گرتی جا رہی ہوں۔ میری سانس میرے گلے میں اٹک گئی اور میری آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے اندھیرا چھا گیا۔ وہ شخص جسے میں نے زندگی بھر اپنا محافظ اور سب سے بڑا سہارا سمجھا تھا، وہی وہ درندہ تھا جس نے 2 راتیں پہلے اس اندھیرے کمرے میں میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ انکشاف اتنا بھیانک، اتنا کڑوا اور اتنا ناقابل یقین تھا کہ میرا دماغ اسے تسلیم کرنے سے انکاری ہو رہا تھا۔ لیکن میری آنکھوں کے سامنے موجود وہ نیلا نشان ایک ایسی حقیقت تھی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اسے ایک منجمد اور طویل لمحے میں میرے دماغ میں پچھلے کئی مہینوں اور خاص طور پر پچھلے چند دنوں کے واقعات کسی تیز رفتار فلم کی طرح چلنے لگے۔ مجھے ایک دم یاد آنے لگا کہ کیسے شعیب اکثر مجھے اکیلے میں بہت عجیب اور چھپتی ہوئی نظر سے دیکھتا تھا، جنہیں میں ہمیشہ اس کے بھائیوں والی محبت سمجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ جب میرے لیے شاویز کا رشتہ آیا تھا تو شعیب نے کتنی شدت سے اس کی مخالفت کی اور ابا جان کو طرح طرح کے بہانوں سے قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ لڑکا مانور کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا شاویز کا خاندان ہمارے مزاج سے مختلف ہے اور مانور وہاں خوش نہیں رہ پائے گی، لیکن ابا جان کو شاویز بہت پسند آیا تھا، اس لیے انہوں نے شعیب کی ایک نہ سنی۔ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ اس رات جب میرے کمرے کی لائٹ بند ہوئی تھی تو گھر کا کنٹرول بھی شعیب کے پاس ہی تھا۔ وہ سب جانتا تھا کہ میں کس وقت کس کمرے میں ہوں، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس وقت گھر کے باقی تمام افراد گہری نیند میں جا چکے ہیں۔ یہ ساری بکھری ہوئی کڑیاں اب میرے ذہن میں آپس میں مل رہی تھی اور حقیقت کی جو تصویر بن رہی تھی وہ اتنی گھناؤنی اور خوفناک تھی کہ میرے اندر شدید بخار اور مٹی کا احساس پیدا ہونے لگا۔ وہ کوئی بھائی نہیں تھا، وہ ایک ایسا بھیڑیا تھا جس نے برسوں سے ہمارے گھر میں شرافت اور منافقت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ شعیب کا ہاتھ ابھی تک میرے سر پر تھا اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی وہ مسکراہٹ جو چند لمحے پہلے تک مجھے ایک شفیق بھائی کی مسکراہٹ لگ رہی تھی، اب میری دنیا کی سب سے زہریلی اور غلیظ مسکراہٹ بن چکی تھی۔ مجھے اس کے لمحے سے شدید خوف محسوس ہوا اور میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ میں نے بے ساختہ اور ایک جھٹکے سے اپنا سر اس کے ہاتھ کے نیچے سے پیچھے ہٹا لیا اور صوفے کی پشت کے ساتھ لگ کر سکڑ گئی۔ میرے چہرے کا رنگ بالکل پیلا پڑ چکا تھا اور میری آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جیسے میں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ شعیب میرے سے اچانک پیچھے ہٹنے پر ذرا سا چونکا، لیکن اس نے بہت مکاری سے اپنی مسکراہٹ برقرار رکھی اور اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور مجھے محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ اور بے شرم سی چمک تھی، جیسے وہ مجھے بتانا چاہ رہا ہو کہ میں تمہارا کچھ بھی بگاڑ سکتا ہوں اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شاویز جو بالکل میرے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے میری ایک اچانک بے چینی اور چہرے پر اڑتی ہوئی ہوائیاں محسوس کر لی۔ اس نے فوراً اپنا رخ میری طرف کیا اور بہت فکر مندی سے دھیمی آواز میں پوچھا، مانور کیا ہوا؟ میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھی۔ میرے ہونٹ خشک ہو چکے تھے اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ بس میری آنکھوں میں بے بسی اور وحشت کے آنسو بھر آئے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی گود میں چھپاتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رخصتی کا وقت قریب آ گیا اور حال میں ایک اداسی اور خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہر لڑکی کے دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے اور وہ اپنے والدین کا گھر چھوڑنے کے دکھ میں رو رہی ہوتی ہے۔ میں بھی اپنے والدین کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، لیکن میرے یہاں آنسو اور میری کیفیت صرف گھر چھوڑنے کی دکھ کی وجہ سے نہیں تھی۔ میرے رونے میں ایک بہت بڑی اذیت، ایک بہت بڑا خوف شامل تھا۔ میں اس بات پر رو رہی تھی کہ میں اپنے اس معصوم اور بھولے والدین کو ایک ایسے زہریلے سام کے حوالے کر کے جا رہی تھی جو کسی بھی وقت انہیں ڈس سکتا تھا۔ میرے ابا جان میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، میری بچی آج ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہے، لیکن دکھ نہ کر، شعیب ہمارے پاس ہے، وہ ہمارا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ ابا جان کی یہ باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر چیخ رہی تھی کہ ابا جان، آپ جسے اپنا بیٹا اور اپنا فخر سمجھ رہے ہیں، وہ ایک غلیظ اور گھٹیا انسان ہے جس نے کسی کی عزت کو روندنے کی کوشش کی۔ میں اپنے امی ابو کو گلے لگا کر سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہتی تھی، لیکن میرے سامنے سینکڑوں مہمانوں کا مجمع تھا اور مجھے علم تھا کہ اگر میں نے اس وقت یہ بم پھوڑا تو میری ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی اور میرے والد کی عزت جو انہوں نے ساری زندگی کمائی تھی وہ ان تمام رشتہ داروں کے سامنے خاک میں مل جاتی۔ اسی لیے میں نے ایک بہت بڑا اور کڑوا گھونٹ پی لیا اور اپنے ہونٹوں کو سختی سے سی لیا۔ میں نے اس ظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے کوئی مناسب وقت کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا اور خاموشی سے روتی رہی۔ شعیب بالکل میرے والدین کے پیچھے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک جھوٹی اور کھوکھلی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں صاف کر کے لوگوں کو دکھا رہا تھا کہ اسے اپنی بہن کے جانے کا کتنا دکھ ہے،
رخصتی کے تمام مراحل طے پا گئے اور میں بھاری قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی شاویز کے ساتھ سجی ہوئی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کے دروازے بند ہوئے اور ڈرائیور نے گاڑی کو ہال کے گیٹ سے باہر نکال کر مین سڑک پر ڈال دیا۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب سی اور گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاویز مجھے کچھ دیر تک خاموشی سے روتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر اس نے بہت نرمی اور محبت سے میرا کانپتا ہوا سرد ہاتھ اپنے دونوں گرم ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے لمس میں اور ایک ایسا تحفظ تھا جس کی مجھے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اسے بہت دھیمی اور تسلی بخش لہجے میں مجھ سے کہا، نورین، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایک لڑکی کے لیے اپنا بچپن کا گھر، اپنے والدین اور اپنی تمام یادیں چھوڑ کر ایک نئے ماحول میں جانا کتنا مشکل اور تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، لیکن تم مجھ پر یقین رکھو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور ہمیشہ تمہارے ہر قدم پر خیال رکھوں گا۔ شاویز کی محبت بھری اور مخلص باتوں نے میرے اندر ایک عجیب سی طاقت اور ایک نیا حوصلہ پیدا کر دیا۔ میں نے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے اس پرسکون چہرے کی طرف دیکھا اور مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ یہ شخص جو مجھ سے اتنی بے لوث محبت کرتا ہے اور مجھ پر اتنا اعتبار کرتا ہے، وہ کسی بھی دھوکے یا جھوٹ کا حقدار نہیں ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ خاموشی ہمیشہ ظالم کو مزید طاقت دے گی۔ اگر میں چپ رہی اور میں نے شعیب کا پردہ چاک نہ کیا تو اس کا حوصلہ اور بھی بڑھ جائے گا اور وہ آئندہ بھی مجھے یا کسی اور بے گناہ کو نقصان پہنچانے کی جرت کرے گا۔ وہ میرے والدین کے گھر میں رہ کر مجھے بلیک میل بھی کر سکتا تھا اور میری شادی شدہ زندگی میں زہر بھی گھول سکتا تھا۔ مجھے اپنے والدین کی حفاظت بھی کرنی تھی اور اپنے آنے والی زندگی کی بنیاد بھی سچائی پر رکھنے کی ضرورت تھی۔ یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، لیکن یہ کرنا ضروری تھا۔ میں نے گہرا اور لمبا سانس لیا، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور اپنے اندر کی تمام بکھری ہوئی ہمت کو اکٹھا کیا۔ میں نے شاویز کی طرف رخ کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک واضح فیصلہ کن اور سنجیدہ انداز میں کہا، شاویز، مہربانی کر کے ڈرائیور سے کہیں کہ وہ گاڑی یہیں سائڈ پر روک دے۔ مجھے آگے جانے سے پہلے آپ سے کچھ بہت ضروری اور زندگی موت جیسی اہم بات کرنی ہے۔ شاویز میری اس اچانک بکھری ہوئی سنجیدہ آواز اور میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر تھوڑا سا پریشان اور حیران کن ہوا، لیکن اسے کوئی سوال کیے بغیر ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ گاڑی کو سڑک کے کنارے روک دے اور خود تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جائے۔ ڈرائیور نے گاڑی روکی اور خوشی سے باہر نکل گیا۔ اب گاڑی میں صرف میں اور شاویز تنہا تھے اور باہر کی دنیا کا شور ہمارے لیے ختم ہو چکا تھا۔ وہ وقت آ گیا تھا جب مجھے اپنی زبان پر لگی ہوئی مہر توڑنی تھی اور اس شخص کو وہ سچ بتانا تھا جو شاید ہماری اس نئی بننے والی دنیا کو بننے سے پہلے متاثر کر سکتا تھا، لیکن سچ بولنا میری مجبوری بن چکی تھی۔ گاڑی کے اندر بوجھل سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جس میں صرف میرے دھڑکتے ہوئے سانسوں کی آواز تھی۔ شاویز نے میری طرف بہت گہری اور تفتیشی نظروں سے دیکھا اور انتہائی گرم لہجے میں پوچھا، مہانور، تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ آخر ایسی کون سی سنگین بات ہے جس نے تمہیں اس قدر خوفزدہ اور پریشان کر رکھا ہے؟ میں نے اپنی خشک لبوں پر زبان پھیری اور اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے بولنا شروع کیا، شاویز، آپ جس لڑکی کو اتنی عزت اور مان کے ساتھ رخصت کر کے اپنے گھر لے جا رہے ہیں، اس کی روح پچھلے 2 دنوں سے ایک شدید خوف اور اذیت کے شکنجے میں قید ہے۔ میں نے روتے ہوئے اسے مہندی والی رات کا وہ سارا لرزہ خیز واقعہ سنا دیا جب گھر کی تمام روشنی اچانک گل ہو گئی تھی اور تاریکی کا فائدہ اٹھا کر کسی وحشی درندے نے میرے کمرے میں گھس کر مجھے دبوچ لیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ کیسے میں نے اپنی عزت اور حیا کو بچانے کے لیے اس وحشت ناک سائے سے بھرپور مزاحمت کی اور اپنی جان بچانے کی خاطر اس کے بازو پر اپنے دانتوں سے ایک بہت بڑا گہرا زخم لگا دیا۔ شاویز یہ سب سن کر سکتے کے عالم میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات ابھر رہے تھے، لیکن میں نے اپنی بات کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیا اور اسے وہ سب بھیانک اور تلخ حقیقت بتائی جس نے میرے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ میں نے اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے کہا، میں اس رات کی بات سے پاگلوں کی طرح ہر شخص کے ہاتھ پر وہ نشان ڈھونڈ رہی تھی تاکہ اس درندے کو پہچان سکوں، لیکن مجھے وہ نشان کہیں نہیں ملا، یہاں تک کہ آج سلامی کے وقت جب میرے اس نامور محافظ اور منہ بولے بھائی شعیب نے مجھے دعا دینے کے لیے ہاتھ میرے سر کی طرف بڑھایا تو اس کی شیروانی کے آستین کے نیچے مجھے وہ گہرا نیلا اور سرخ نشان بالکل واضح نظر آ گیا جسے میں نے خود اپنے دانتوں سے اس درندے کے بازو پر ثبت کیا تھا۔ یہ بتاتے ہوئے میری آواز بری طرح رک گئی۔ میں نے روتے ہوئے شاویز سے کہا، یہ سچ جانے کے بعد میرے لیے اس گھر میں گزرنا عذاب بن گیا، لیکن میری امی دل کی مریضہ ہیں اور میں سینکڑوں لوگ کے سامنے تماشا نہیں لگا سکتی تھی کیونکہ میرے بوڑھے والدین کی عزت خاک میں مل جاتی اور شاید ان کی جان بھی چلی جاتی۔ میں نے شاویز کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ میں جانتی ہوں یہ باتیں کسی بھی مرد کے لیے سننا اور برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور شاید کوئی بھی شوہر اپنی شادی کی پہلی رات یہ سب سن کر اپنی بیوی پر شک کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے بہت ہی ٹھوس اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، شاویز، اگر آپ کو مجھ پر ذرا سا بھی شک ہے یا آپ اس واقعے کے بعد مجھ سے اپنا رشتہ توڑنا چاہتے ہیں اور مجھے ایسی سڑک پر تنہا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو میں خوشی سے آپ کو ہر فیصلہ قبول کر لوں گی۔
میں آپ کو کوئی الزام نہیں دوں گی اور ساری زندگی آپ کی شکر گزار رہوں گی، لیکن میں آپ جیسے سچے اور مخلص انسان کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کسی جھوٹ، منافقت یا فریب کی بنیاد پر ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت ہی نہیں دے رہا تھا کہ میں آپ کو اندھیرے میں رکھوں اور خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی نئی دنیا بساؤں۔ آپ کا پورا حق ہے کہ آپ میرے ماضی کے اس تاریک سائے سے واقف ہو اور ابھی آپ کا مکمل اختیار ہے کہ آپ مجھے اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں یا ایسے موڑ پر میری راہیں جدا کرنا چاہتے ہیں۔ شاویز میری یہ ساری طویل اور کربناک بات بہت سکون، ضبط اور خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر مجھ سے کوئی نفرت کا اقرار یا شعبہ تک نہیں تھا، بلکہ جو میں اپنی بات مکمل کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں شعیب کے لیے ایک شدید غصہ اور نفرت کا دعویٰ ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی مٹھی بھینچ گئی، اس کے جبڑے سختی سے تن گئے تھے۔ میں نے گہرا سانس لے کر اپنے اندر کے طوفان کو قابو کیا اور پھر بہت ہی محبت اور احترام سے آگے بڑھ کر میرے بہتے ہوئے آنسو اپنے گھوٹے کی پوروں سے صاف کیے۔ اس نے بہت ہی نرم مگر ایک پروقار مضبوط لہجے میں مجھ سے کہا، مہنور، تم دنیا کی بے وقوف ترین لڑکی ہو جو یہ سمجھ رہی ہو کہ میں سب کے بعد تم پر شک کروں گا، یہ تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تم میری زندگی کی سب سے بہادر اور نڈر لڑکی ہو جس نے نازک موقع پر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی پاکیزگی کی حفاظت کی۔ تم شیشے کی طرح مکمل شفاف اور پاک دامن ہو اور مجھے تم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ اس نے میرے ہاتھوں کو دباتے ہوئے کہا، ایک سچے شوہر کا فرض اپنی بیوی کی عزت پر شک کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اس کے ہر دکھ درد میں اس کے سامنے ایک مضبوط ڈھال بن کر کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ تم نے مجھ پر جو اعتبار کیا ہے اور جو سچ بولا ہے، اس نے میرے دل میں تمہاری عزت اور مقام کو مزید بلند کر دیا ہے۔ تم بالکل پریشان نہ ہو، ہم اس معاملے کو یوں خاموشی سے دبا کر اس ظالم کی ہمت نہیں بڑھائیں گے، بلکہ ہم ابھی اور اسی وقت اس منافقت کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ اگر آج ہم نے اسے معاف کر دیا تو کل کسی اور کی زندگی تباہ کرے گا۔ اس کا یہ اعتماد اور بھروسہ دیکھ کر میرے اندر کی ساری تھکن اور سارا خوف جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا اور مجھے لگا جیسے مجھے دنیا کی سب سے محفوظ پناہگاہ مل گئی ہے۔ شاویز نے اسی وقت گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور بائک کے ڈرائیور کو بلند آواز میں حکم دیا، جلدی سے اندر آؤ اور گاڑی کو فوراً واپس اسی مین ہال کی طرف موڑو جہاں سے ہم آئے ہیں۔ ڈرائیور شاویز کی اس قدر سنجیدہ اور گرجدار آواز سن کر گھبرا گیا اور اس نے بغیر کوئی سوال کیے تیزی سے گاڑی کو ریورس کیا اور حال کے راستے پر ڈال دیا۔ گاڑی واپس موڑتے ہی میرے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہونے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے جس کی زد میں سب سے زیادہ میرے والدین آئیں گے۔ شاویز نے میرا ڈر محسوس کر لیا، اس نے میرے ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھے۔ وہ مجھے خاموشی سے یہ پیغام دے رہا تھا کہ جب تک وہ میرے ساتھ ہے مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چند ہی منٹوں میں واپس اسی شادی ہال والے بڑے گیٹ پر پہنچ گئی۔ ہال کی روشنی اب کچھ مدھم ہو چکی تھی اور زیادہ تر مہمان کھانا کھا کر اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اندر ہال میں صرف میرے قریبی رشتہ دار، میرے والدین اور وہ منافق شعیب موجود تھا جو کہ کیٹرنگ والوں سے حساب کتاب کرنے میں مصروف تھا۔ شاویز نے گاڑی روک دی، دروازہ کھولا، باہر نکل آیا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر ہال کے صدر دروازے سے سیدھا داخل ہو گیا۔ سب لوگ دولہا دلہن کی رخصتی کے چند منٹوں کے بعد ہی اس طرح واپس آتے دیکھ کر شدید حیران اور پریشان رہ گئے۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی اور حال میں گہری اور خوفناک خاموشی چھا گئی۔ میرے ابا جان اور امی جان بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھبرا کر ہماری طرف بھاگے۔ امی جان کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ انہوں نے کانپتی آواز میں پوچھا، یا اللہ خیر ہو؟ شاویز بیٹا سب ٹھیک تو ہے؟ اور مہنور کیوں رو رہی ہے؟ تم لوگ اس طرح اچانک راستے سے واپس کیوں آئے ہو؟ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے کہ راستے میں کوئی مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہماری بچی کی رخصتی ادھوری رہ گئی ہے؟ میرے والدین کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا، لیکن میں خاموش کھڑی رہی کیونکہ اب شاویز کو بات کرنی تھی۔ شاویز نے میرے والدین کو بہت عزت سے دیکھا اور کہا، ابا جان آپ پریشان نہ ہو، میری اور مہنور کی زندگی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس گھر میں ایک ایسا ناسور موجود ہے جسے آج اور ابھی جڑ سے اکھاڑنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اسی لیے ہم واپس آئے تاکہ آپ کی آنکھوں پر بندھی ہوئی اس منافقت کی پٹی کو کھول سکے۔ یہ کہتے ہی شاویز نے اپنا رخ شعیب کی طرف کیا جو کچھ فاصلے پر کھڑا یہ سارا منظر بہت حیرانی اور کچھ پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ شاویز سیدھا شعیب کے پاس گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا غضبناک غصہ تھا جو سب کچھ بسم کر دینے کو بےتاب تھا۔ اس سے پہلے کہ شعیب کوئی سمجھ پاتا یا کوئی بات کر پاتا، شاویز نے اس کا بایاں بازو بہت زور سے اپنے مضبوط شکنجے میں جکڑا اور ایک ہی جھٹکے سے اس کی قیمتی شیروانی کے آستین کو اوپر کی طرف کھینچ دیا۔ وہ تازہ اور گہرا نیلا نشان جو اس کی زندگی کی گواہی دے رہا تھا، وہ وہاں موجود سب لوگوں کی نظروں کے بالکل سامنے تھا۔ شاویز نے اپنی گرجدار آواز میں جو پورے ہال میں گونج رہی تھی شعیب کی اس گرونی حرکت اور اس کے کالے کرتوتوں کا پردہ فاش کرنا شروع کر دیا۔ اس نے میرے والد کی طرف دیکھ کر انتہائی تلخ اور دکھ بھرے لہجے میں کہا، ابا جان، آپ جس شخص کو اپنا فخر، اپنا غرور اور اپنا بیٹا سمجھ کر پالتے رہے، یہ وہ غریب ناسور سانپ ہے جو آپ ہی کے آستین میں چھپا ہوا تھا۔
اس نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر آپ کی اس معصوم بیٹی کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس بیٹی کو آپ نے نازوں سے پالا تھا۔ یہ نشان جو آپ اس کی ہاتھ پر دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی معمولی چوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ مہنور کے دفاع کی وہ گواہی ہے جس نے اس کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملایا تھا۔ آج میں اپنی بیوی کو اس غلیظ انسان کے سائے سے بچانے اور آپ لوگوں کو اس کی اصلیت دکھانے کے لیے واپس آیا ہوں۔ شعیب کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ چکا تھا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے، وہ کپ کپا رہا تھا اور گھبراہٹ میں جھوٹے بہانے بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاویز بھائی، آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ نشان تو مجھے کام کرتے ہوئے لوہے کی تار سے لگا تھا۔ میں تو مہنور کو اپنی بہن مانتا ہوں، میں ایسا گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی یہ جھوٹی اور کھوکھلی صفائیاں اب کسی کام کی نہیں تھی، کیونکہ ثبوت بالکل واضح تھا اور اس کی آنکھوں کا خوف اس کے مجرم ہونے کی سب سے بڑی گواہی دے رہا تھا۔ میرے ابا جان پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا، ان کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ کچھ دیر کے لیے بالکل سن ہو گئے۔ جس بھتیجے پر انہوں نے اپنی جان نچھاور کی تھی، اس نے ان کی عزت کو مٹی میں ملانے کی کوشش کی۔ ان کے اندر ایک شدید دکھ اور شدید غصہ دوڑ گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور شعیب کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس کی آواز پورے حال میں گونج اٹھی۔ ابا جان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ دھاڑتے ہوئے بولے، تو نے میری اس محبت کو گالی دی ہے، میں نے تجھے یتیم سمجھ کر پالا، نکل جا میرے گھر سے اور آج کے بعد کبھی مجھے اپنی مکروہ شکل مت دکھانا، ورنہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دوں گا۔ انہوں نے شعیب کو گریبان سے پکڑا اور دھکے مارتے ہوئے ہال کے دروازے سے باہر نکال دیا۔ شعیب ذلت اور رسوائی کا وہ مجسمہ بن چکا تھا جس کے پاس اب چھپنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ شعیب کے جانے کے بعد حال میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن خاموشی اب سکون والی تھی۔ میری امی روتی ہوئی میرے پاس آئیں اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بار بار میرے ماتھے کو چوم رہی تھی اور مجھ سے معافی مانگ رہی تھی کہ میری بچی، تو کس قدر بہادر ہے جو تو نے اتنا بڑا دکھ اپنے سینے میں چھپائے رکھا اور ہم تیری حفاظت کرنے میں ناکام رہے۔ ابا جان بھی میرے پاس ہے اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں انسانوں کی پہچان کرنے میں دھوکہ کھا گیا، لیکن مجھے فخر ہے کہ تیرا جیون ساتھی ایک سچا اور کھرا مرد تھا جس نے تیرا ساتھ نبھایا ہے۔ شاویز نے بہت محبت اور احترام سے میرے ابا جان کے ہاتھ چومے اور انہوں نے تسلی دی، ابا جان آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، آپ نے تو نیکی کی تھی، اس کا صلہ اللہ پاک آپ کو دیا ہے، لیکن برے انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈسنے سے باز نہیں آتا۔ ہم نے وہاں موجود تمام اپنوں سے ایک بار پھر آنسو بری مسکراہٹ کے ساتھ الوداع کہا۔ میں نے شاویز کی طرف دیکھا جس نے اپنی سچائی، اپنی بہادری اور اپنے غیر متزلزل اعتبار سے میری تاریک ہوتی ہوئی دنیا میں روشنی بھر دی۔ ہم دونوں ایک سچے اور انتہائی خوبصورت رشتے کی ڈور میں بندھے ہوئے تھے، اپنے نئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے جہاں ماضی کا کوئی خوف، کوئی سایہ نہیں تھا، بلکہ صرف ایک دوسرے کی محبت، اعتبار اور ایک شاندار مستقبل ہمارا منتظر تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔